بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافی ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ہی دبایا گیا ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جو مرغا اذان دیتا ہے اس کو جلدی ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ حق کی بات، سچ کی بات بولنے والے کو، آواز لگانے والے کو، حق کا ساتھ دینے والے کو ہمیشہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ دبایا ہی گیا ہے۔ صحافت کی جو یہاں پہ ایک پیشہ ہے، ایک عظیم پیشہ ہوا کرتا تھا۔ اب ایسے ایسے صحافی ہیں جو واقعی اس عظیم کام کو ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں، اور وہ اتنا عظیم اور بہترین طریقے سے اس کام کو، اس آواز کو، اس غریب ایک مظلوم کی آواز کو، ایک حق اور سچ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور قلم سے جو ہے وہ قلم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کئی قسم کے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آ کے وہ جو ہے اپنا جو پیشہ ہے، ان کا اپنا کام ہے، وہ بخوبی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ صحافی جو ہے، آج کا صحافی پسے ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے۔ لوگوں نے اتنا ہلکا لے لیا ان کو کہ یہ بیچارے ایک تو سارا دن جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ دیتے ہیں، اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اپنے پیسہ پلے سے لگاتے ہیں، اور پھر آ کر اس پیشے کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور لیتے ویتے کچھ نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ، جو پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اب الیکٹرک ہے، ایک وہ الیکٹرک کا کام کرتا ہے، وہ اپنی اس کی مزدوری لیتا ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ ایک گیس کا انجینئر ہے، وہ بوائلر ٹھیک کرتا ہے، ہیٹنگ سسٹم ٹھیک کرتا ہے، وہ اس کے پیسے لیتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اس کے پاس سودا وغیرہ لینے جائیں تو وہ بھی اس کے پیسے لیتا ہے، وہ فری نہیں دیتا آپ کو۔ تو میں نے دیکھا کہ اب صحافی بیچارے، بلکہ ایک دو فنکشن میں میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان صحافیوں کو، صحافی کی ایک ٹیم ہوتی ہے نا، وہ 2-4 صحافی بلائے ہوتے ہیں مختلف اداروں سے، مختلف نیوز پیپر سے۔ تو ان بیچاروں کو سب سے پچھلی والی کرسی، جہاں پاکستان کے اندر اگر براتوں میں دیکھا جائے تو بینڈ باجے والے نہیں ہوتے، وہ جو باجے والے ساتھ ہوتے ہیں، بانڈے والے، ان کو سب سے پچھلی کرسی پہ، ٹیبل پہ بٹھایا۔ تو اس طرح ان صحافیوں کو سب سے پیچھے بٹھایا ہوا۔ تو میں دیکھ کے مجھے نا بہت حیرت ہوئی، میں کہ یار پشیمانی بھی ہوئی کہ اتنے عظیم لوگ جو ہیں، قلم کا ادب انہوں نے ہماری خاص کر کے جو اردو زبان ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور جتنا کام ہے وہ تعریف کے قابل ہے، یقین کریں، اس دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہی اتنا جو لاس درجے کا سلوک ہے وہ کیا، مجھے بہت برا لگا۔ تو صحافیوں، میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر شعبے کے، یہ آپ کی روزی ہے نا، آپ نے بچے نہیں پالنے، آپ بچے پال رہے ہو نا، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ بجلی کا بل بھی دے رہے ہو۔ میں صحافیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ بجلی کا بل بھی دے رہے ہو، گیس کا بل بھی دے رہے ہو، اپنے مکان کی مورگیج، آپ ان کے رینٹ سب کچھ پے کر رہے ہو۔ تو پھر آپ اپنا جو پیشہ ہے، اپنی سروس جو لوگوں کو دیتے ہو، اس کا چارج کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ صرف ایک چاول کی پلیٹ پہ ہی خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب آپ کے ساتھ، اور پھر ایسے ایسے الزام بھی لگتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ، پیشہ ہے آپ کا، آپ اس پیشے کو بخوبی طریقے سے کر رہے ہو، آپ کو اس کے پیسے، چارجر وصول کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو زبانیں آپ کے خلاف اٹھتی ہیں وہ چپ ہو جائیں۔ اب صرف آپ کو پیچھے نہیں بٹھایا گیا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ 4-4 گھنٹے اس فنکشن میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ فنکشن بخوبی ختم ہوگا، جب اس کے پاس وہ اس کا میزبان ہوتا ہے، جس نے وہ آرگنائز کیا ہوتا ہے فنکشن، جس نے آپ کو بلایا ہوتا ہے، وہ جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے نا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، وہ 10 گھنٹے فنکشن رہے گا، جب اس کے پاس کچھ نہیں کرنے کو ہوگا تو وہ کہے گا ہاں جی اب آ جاؤ آپ صحافیوں، مائک لے کے۔ اب وہ چوہدری صاحب کھڑے ہو جائیں گے، انٹرویو دیں گے، اور آپ لوگ بیچارے سہمے سمے، کسی نے کوئی 10 روپے 50 روپے پکڑا دی، وہ خوش ہو جائے گا، چلو جی میری مدد ہوگی، ورنہ عموماً ہی چاول کی پلیٹ کھا کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی قیمت بتائیں، آپ اپنی قیمت لگائیں، آپ اپنے گلے میں یہ مالا پہنیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ اس پیشے کی عزت رکھیں، اس کی لاج رکھیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی ہم 10 کلومیٹر سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے 50 پاؤنڈ چارجز کرنے ہیں، ڈیزل اور بما کار ٹرانسپورٹ کا خرچہ الگ چارج کریں۔
اس جہاں فنکشن میں آپ لوگ اٹینڈ ہو رہے ہو اس کو آپ نے کوریج دینی ہے، وہاں آپ 4 گھنٹے ہو، 10 گھنٹے ہو، 20 گھنٹے ہو، آپ 20 پاؤنڈ آور جس حساب سے جو جس درجے کا صحافی ہے، کوئی 20 پاؤنڈ، 25 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، جتنا چارج کرنا چاہو آپ اپنی قیمت بتائیں۔ اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے لے کے وکیل سے لے کے ایک بزنس مین تک، یا تو آپ بتا دو کہ آپ جس کی کوریج کر رہے ہو وہ وکیل ہے اور آپ اس کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہو، آپ کا کیس فری لڑ رہا ہے۔ ایک تاجر ہے، آپ اس کی کوریج کرتے ہو تو بعد میں وہ آپ کے سودے کا گھر کا خرچہ جو سارا فری میں دے رہا ہے۔ ایک الیکٹرک جس کی آپ کوریج کر رہے ہو، الیکٹریشین جو ہے وہ آپ کے گھر کی بجلی فری میں ٹھیک کر رہا ہے، پھر تو میں سمجھ میں بات آتی ہے۔ اگر آپ ہر جگہ پیسے دے کر اپنے کام اور سروس کے پیسے دے کر کام کروا رہے ہو تو پھر آپ کا حق کیوں نہیں بنتا اپنی قیمت لگانے کا، اپنی سروس کی قیمت لگانے کا؟ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ گھنٹے کے حساب سے چارج کریں گے تو یقین کریں کھانا بھی آپ کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا، پہلی کرسی پہ بھی آپ کو بٹھایا جائے گا، اور وہ 10 گھنٹے کی جو وہ فنکشن ہے، وہ پروگرام ہے، اس میں سے پہلے گھنٹے میں آپ کو انٹرویو دے کے آپ کی کوریج کو مکمل کر کے آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ عزت آپ نے اپنی خود کروانی ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور آپ جس طرح میں آپ کو کنوے اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس طرح ہو گئی ہے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، خاص کر کے اپنے نچلے والے کا طبقے کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافی ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ہی دبایا گیا ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جو مرغا اذان دیتا ہے اس کو جلدی ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ حق کی بات، سچ کی بات بولنے والے کو، آواز لگانے والے کو، حق کا ساتھ دینے والے کو ہمیشہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ دبایا ہی گیا ہے۔ صحافت کی جو یہاں پہ ایک پیشہ ہے، ایک عظیم پیشہ ہوا کرتا تھا۔ اب ایسے ایسے صحافی ہیں جو واقعی اس عظیم کام کو ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں، اور وہ اتنا عظیم اور بہترین طریقے سے اس کام کو، اس آواز کو، اس غریب ایک مظلوم کی آواز کو، ایک حق اور سچ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور قلم سے جو ہے وہ قلم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ کئی قسم کے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آ کے وہ جو ہے اپنا جو پیشہ ہے، ان کا اپنا کام ہے، وہ بخوبی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ صحافی جو ہے، آج کا صحافی پسے ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے، پستا ہی جا رہا ہے۔ لوگوں نے اتنا ہلکا لے لیا ان کو کہ یہ بیچارے ایک تو سارا دن جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ دیتے ہیں، اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اپنے پیسہ پلے سے لگاتے ہیں، اور پھر آ کر اس پیشے کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور لیتے ویتے کچھ نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ، جو پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اب الیکٹرک ہے، ایک وہ الیکٹرک کا کام کرتا ہے، وہ اپنی اس کی مزدوری لیتا ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ ایک گیس کا انجینئر ہے، وہ بوائلر ٹھیک کرتا ہے، ہیٹنگ سسٹم ٹھیک کرتا ہے، وہ اس کے پیسے لیتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اس کے پاس سودا وغیرہ لینے جائیں تو وہ بھی اس کے پیسے لیتا ہے، وہ فری نہیں دیتا آپ کو۔ تو میں نے دیکھا کہ اب صحافی بیچارے، بلکہ ایک دو فنکشن میں میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان صحافیوں کو، صحافی کی ایک ٹیم ہوتی ہے نا، وہ 2-4 صحافی بلائے ہوتے ہیں مختلف اداروں سے، مختلف نیوز پیپر سے، تو ان بیچاروں کو سب سے پچھلی والی کرسی، جہاں پاکستان کے اندر اگر براتوں میں دیکھا جائے تو بینڈ باجے والے نہیں ہوتے، وہ جو باجے والے ساتھ ہوتے ہیں، بانڈے والے، ان کو سب سے پچھلی کرسی پہ، ٹیبل پہ بٹھایا، تو اس طرح ان صحافیوں کو سب سے پیچھے بٹھایا ہوا۔ تو میں دیکھ کے مجھے نا بہت حیرت ہوئی، میں کہ یار پشیمانی بھی ہوئی کہ اتنے عظیم لوگ جو ہیں، قلم کا ادب انہوں نے ہماری خاص کر کے جو اردو زبان ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور جتنا کام ہے وہ تعریف کے قابل ہے، یقین کریں، اس دن رات محنت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی اتنا جو لاس درجے کا سلوک ہے وہ کیا، مجھے بہت برا لگا۔ تو صحافیوں، میں آج آپ سے مخاطب ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر شعبے کے، یہ آپ کی روزی ہے نا، آپ نے بچے نہیں پالنے، آپ بچے پال رہے ہو نا، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ بجلی کا بل بھی دے رہے ہو،
میں صحافیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ بجلی کا بل بھی دے رہے ہو، گیس کا بل بھی دے رہے ہو، اپنے مکان کی مورگیج، آپ ان کے رینٹ سب کچھ پے کر رہے ہو، تو پھر آپ اپنا جو پیشہ ہے، اپنی سروس جو لوگوں کو دیتے ہو، اس کا چارج کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ صرف ایک چاول کی پلیٹ پہ ہی خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب آپ کے ساتھ اور پھر ایسے ایسے الزام بھی لگتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیشہ ہے آپ کا، آپ اس پیشے کو بخوبی طریقے سے کر رہے ہو، آپ کو اس کے پیسے چارجر وصول کرنے چاہیے تاکہ یہ جو زبانیں آپ کے خلاف اٹھتی ہیں وہ چپ ہو جائیں۔ اب صرف آپ کو پیچھے نہیں بٹھایا گیا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ 4 گھنٹے اس فنکشن میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ فنکشن بخوبی ختم ہوگا، جب اس کے پاس وہ اس کا میزبان ہوتا ہے جس نے وہ آرگنائز کیا ہوتا ہے فنکشن، جس نے آپ کو بلایا ہوتا ہے، وہ جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے نا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ 10 گھنٹے فنکشن رہے گا، جب اس کے پاس کچھ نہیں کرنے کو ہوگا تو وہ کہے گا ہاں جی اب آ جاؤ آپ صحافیوں، مائک لے کے اب وہ چوہدری صاحب کھڑے ہو جائیں گے، انٹرویو دیں گے، اور آپ لوگ بیچارے سہمے سمے، کسی نے کوئی 10 روپے 50 روپے پکڑا دی، وہ خوش ہو جائے گا، چلو جی میری مدد ہوگی، ورنہ عموماً ہی چاول کی پلیٹ کھا کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی قیمت بتائیں، آپ اپنی قیمت لگائیں، آپ اپنے گلے میں یہ مالا پہنیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ اس پیشے کی عزت رکھیں، اس کی لاج رکھیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی ہم 10 کلومیٹر سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے 50 پاؤنڈ چارجز کرنے ہیں، ڈیزل اور بما کار ٹرانسپورٹ کا خرچہ الگ چارج کریں۔ اس جہاں فنکشن میں آپ لوگ اٹینڈ ہو رہے ہو، اس کو آپ نے کوریج دینی ہے، وہاں آپ 4 گھنٹے ہو، 10 گھنٹے ہو، 20 گھنٹے ہو، آپ 20 پاؤنڈ آور، جس حساب سے جس درجے کا صحافی ہے، کوئی 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ جتنا چارج کرنا چاہو، آپ اپنی قیمت بتائیں۔ اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے لے کے، وکیل سے لے کے، ایک بزنس مین تک، یا تو آپ بتا دو کہ آپ جس کی کوریج کر رہے ہو وہ وکیل ہے اور آپ اس کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہو، آپ کا کیس فری لڑ رہا ہے۔ ایک تاجر ہے، آپ اس کی کوریج کرتے ہو تو بعد میں وہ آپ کے سودے کا گھر کا خرچہ جو سارا فری میں دے رہا ہے۔ ایک الیکٹرک جس کی آپ کوریج کر رہے ہو، الیکٹریشین جو ہے وہ آپ کے گھر کی بجلی فری میں ٹھیک کر رہا ہے، پھر تو میں سمجھ میں بات آتی ہے۔ اگر آپ ہر جگہ پیسے دے کر اپنے کام، اس سروس کے پیسے دے کر کام کروا رہے ہو، تو پھر آپ کا حق کیوں نہیں بنتا اپنی قیمت لگانے کا، اپنی سروس کی قیمت لگانے کا؟ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ گھنٹے کے حساب سے چارج کریں گے تو یقین کریں کھانا بھی آپ کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا، پہلی کرسی پہ بھی آپ کو بٹھایا جائے گا، اور وہ 10 گھنٹے کی جو وہ فنکشن ہے، وہ پروگرام ہے، اس میں سے پہلے گھنٹے میں آپ کو انٹرویو دے کے آپ کی کوریج کو مکمل کر کے آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ عزت آپ نے اپنی خود کروانی ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی، اور آپ جس طرح میں آپ کو کنوے اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس طرح ہو گئی ہے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، خاص کر کے اپنے نچلے والے کا طبقے کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔